سلیم صافی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. صافی صاحب، آج پھر بڑی افسوسناک خبر آئی ہے. زیارت میں فتنہ الخوارجین دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 SHOs اور 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کہ کیا کالعدم BLA TTP کی کارروائیوں کے بعد آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے ان کے خلاف؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری موجودہ پالیسی ناقص ہے کیونکہ اس وقت آپ اگر دیکھ لیں تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پھر باڑہ اور with some extent باجوڑ، لکی مروت، جو خیبر پختونخوا کے اضلاع ہے، بنو اور اس سے جڑے باقی جو علاقے ہیں اس میں عملاً طالبان کی پریزنس ہے، اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ بنو میں اور ایک اور ضلع میں پولیس کو لشکر بنانی پڑی ہے کیونکہ ان کو شاید اپنے کوئی سرپرستی نظر نہیں آ رہی تھی. اور اب یہ معاملہ جو TTP کی ایکٹیویٹیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر بلوچستان تک بھی بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ BLA کی طرف سے نہیں ہوئی ہے بلکہ TTP کی طرف سے ہوئی ہے. تو TTP اپنے اثر و رسوخ کو وسعت دے رہی ہے وہاں تک بھی، اور پنجاب میں انٹری کی بھی ان کی طرف سے کوشش جاری ہے، حتیٰ کہ آزاد کشمیر میں بھی کوشش جاری ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے. ایک اس کا تو یہی عسکری اور فوجی اور طاقت کے ذریعے آسپیکٹ ہے جو ان کے پاس بھی ہے اور ان کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا آسپیکٹ اس کا آئیڈیالوجیکل ہے، اور تیسرا آسپیکٹ اس کا ڈپلومیٹک ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا رول ہے، فلاں ملک کا رول ہے، فلاں ملک پہ ان کے بیسز ہیں، تو ایک مسئلہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. لیکن ہم نے اپروچ جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہے، وہ ہم صرف ایک ڈائمینشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو علاج کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پالیسی اپنائیں جو کہ ملٹی ڈائمینشنل ہو. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خبر بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آئی. یہ پتہ چلا کہ تحریک طالبان کے ساتھ جماعت الاحرار، وہ گروپ جو کہ بڑا خطرناک اور سب سے جنگجو اور مسلح سمجھا جاتا ہے طالبان کے اندر، اس نے TTP سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. اس خبر کو ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ TTP بنی کیسی تھی. TTP پہلے یہ تھا کہ مولانا فضل اللہ وہ سوات میں ایکٹیو تھے، اور عبدالولی جو تھے وہ مومند ایجنسی میں ایکٹیو تھے، اور اس وقت بیت اللہ محسود وہ ایکٹیو تھے اپنے ساتھیوں سمیت جنوبی وزیرستان میں. تو حافظ سعید تھے، وہ قرم ایجنسی میں ایکٹیو تھے. تو ان سب کو جمع کر کے ان سب نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور اس کا نام TTP رکھ دیا تھا. اور اس وقت پہلے امیر اس کے مولانا بیت اللہ محسود مقرر ہوئے تھے. لیکن نیچے ایک غیر مرئی قسم کی تقسیم ان کے اندر موجود ہوتی تھی. مثلا محمد ایجنسی کے جو طالبان ہوتے تھے وہ زیادہ تر عبدالولی کے ساتھ منسلک ہوتے تھے. تو عبدالولی جو خالد خراسانی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اور بنیادی طور پر وہ محمد ایجنسی کے طالبان کے امیر تھے یا جماعت الاحرار کے امیر تھے، اور انہوں نے اپنے جماعت الاحرار کو TTP میں ضم کر لیا تھا. تو ان کو آج سے کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں ایک جگہ پہ قتل کر دیا گیا.
تو اس کے بعد سے شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے ان کے اور ٹی ٹی پی کے درمیان. اور پرسوں ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جماعت الاحرار نے، کیونکہ ابھی یہ جو کراچی میں رینجرز والی کارروائی تھی وہ جماعت الاحرار نے کی تھی، اس نے ذمہ داری بھی اس کی قبول کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی سے علیحدگی اختیار کر دی ہے. لیکن اب یہ کہ سٹیٹمنٹ جینون، لیکن میرے خیال میں جینون ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی جماعت الاحرار کی طرف سے اس کی تردید نہیں ہوئی. تو سر اس کا مطلب کیا ہے دہشت گردی کے لیے، خاص کر پاکستان کے تناظر میں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مختلف تنظیمیں مرج ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ایک تنظیم بن گئی تھی. اب ایک تنظیم کیا یہ میں اپنے سوال کو ریفریز کر لیتی ہوں سر سمجھنے کے لیے بہتر، کیا یہ جو طالبان کی قوت تھی یا طالبان کی یہاں پر مختلف ایسٹس ہیں ان میں ڈویژن پیدا کرے گا، ان کو کمزور کرے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کیوس پیدا کر دے گا دہشت گردانہ کارروائیوں سے متعلق؟ میرے خیال میں یہی ہوگا، کیونکہ وہ اپنی کارروائیوں میں جماعت الاحرار والے نسبتاً زیادہ لیتل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی مرضی ہو جائے گی. اب پچھلے 2-3 سالوں سے طالبان نے، ٹی ٹی پی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سویلین کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور صرف پولیس والے اور سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ جماعت الاحرار کی طرف سے کچھ اور پالیسی آ جائے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ، بلکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جماعت الاحرار علیحدہ ہو گئی تھی ٹی ٹی پی سے، اور کئی سال تک جس وقت اے پی ایس کا واقعہ ہو رہا تھا تو جماعت الاحرار اس وقت ٹی ٹی پی سے الگ تھی، لیکن وہ واقعہ جو تھا وہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا، اور ٹی ٹی پی کے ایک کمانڈر تھے نرے منصور، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. تو کچھ سالوں کے بعد پھر کچھ افغان طالبان نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، ان کی صلح کرا دی اور وہ ایک ہو گئے. لیکن اب پتہ نہیں کہ کن بنیادوں پہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کہ جماعت الاحرار نے ٹی ٹی پی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے، تشویشناک صورتحال. بہرحال سلیم صافی صاحب کی تجاویز کے پالیسی ہمیں ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. ہماری اس سنگل پالیسی نظر آتی ہے، سنگولر اپروچ نظر آتی ہے، یہ بڑی قابل غور. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. ریما، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ لاہور میں یہ جو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور ریپ کا کیس سامنے آیا ہے، عوام اس کو سی سی ڈی مقابلوں سے جوڑ رہے ہیں. اس رجحان کو پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی الینا، آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ بات عام ہوئی ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ سیکشول وائلنس کے کیسز میں، صرف سیکشول وائلنس کے نہیں اور بھی کیسز میں، لیکن سیکشول وائلنس کے کیسز میں خاص طور پر ماورائے عدالت قتل کرتی ہے، میں نے اس کا اختلاف کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومتیں، عدالتیں، پولیس، پروسیکیوٹرز، سوسائٹی خواتین کو اور بچیوں کو فیل کرتے آئے ہیں، مسلسل فیل کرتے آئے ہیں. لیکن جنسی جرائم کیسز میں سی سی ڈی کے ہاف فرائی فل فرائی کو میں انصاف نہیں سمجھتی، نہ ہی مجھے لگتا ہے یہ مسئلے کا حل ہے. یہ میری نظر میں ریاست کی طرف سے ایک جرم ہے اور ہمارے معاشرے کو یہ مزید تشدد کی طرف اکساتا ہے. یہ میرا شروع سے اس مسئلے پہ، اس رجحان پہ ایک میری پوزیشن تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مزید مجھے تشویش ہوتی ہے کہ اب ایکسپیکٹیشن یہ بن گئی ہے معاشرے میں کہ اگر حکومت نے یا پولیس نے کسی جنسی لینا ہے تو وہ جو ملزمان ہیں ان کو قتل کریں گے. کہ سی سی ڈی اگر قتل نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. یہ کتنی پرابلمٹک چیز ہے. مجھے آنیسٹلی
یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ اب ہماری کیا پولیس عدالتیں ہم نے ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ وہ بالکل ناکام ہیں اور اب ہم صرف جسٹس کو اس پیمانے پہ جج کریں گے کہ کیا انکاؤنٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسرا مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز کو بہت ڈیفینڈ کرتے تھے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیس کیونکہ فورن جو وکٹمز ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں, اس پہ پوری دنیا کی نظر ہوگی, یہاں پہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تو دوہرا معیار بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے انکاؤنٹرز کو سپورٹ کرتے تھے اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہاں پہ فیئر ٹرائل کی ہمیں ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو پہلے انکاؤنٹرز کو کنڈیم کرتے تھے, ان کو نہیں سپورٹ کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک انکاؤنٹر نہیں ہوتا تو نہیں ہمیں سے لگے گا کہ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں. علینا آپ یہ دیکھیں, پہلے بھی میری یہ میری التجا ہے کہ جب تک انصاف کے ساتھ سچ جو ہے وہ جڑا ہے, جب تک سچ سامنے نہیں آتا انصاف نہیں ہو سکتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری کرمنل پورا جو پروسیجر ہے اس میں جو ہماری پولیس ہے, عدالتیں ہیں, ہمارے وکلا ہیں, وہ جو ہے وہ کام صحیح طرح نہیں کرتے. وہ جو امیر ہیں یا جو طاقتور ہیں ان کے لیے انصاف کرتے ہیں اور جو غریب ہے اکثر وہی پستے ہیں اس سسٹم میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سی سی ڈی کیا خدا کی طرف سے کوئی فورس آئی ہے, کیا ان میں وہی مسائل جو ہمیں باقی اداروں میں نظر آتے ہیں وہ سی سی ڈی میں نہیں نظر آئیں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اپنی پوزیشن پہ ذرا غور کریں. اگر آپ کو لگتا تھا کہ نہیں ہم نے اپنی کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر نہیں بنانا, سی سی ڈی ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے جواب دیں گے, آپ کیسے یہ ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں سی سی ڈی بھی انہی مسائل میں نہیں گرا ہوا جو آپ کے باقی کرمنل جسٹس سسٹم ہے. سو واپس ہمیں ایک فیئر ٹرائل کی طرف آنا ہے, اپنے پروسیکیوشن کے سسٹم کو مضبوط بنانا ہے, انویسٹیگیشن کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, عدالتوں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہر کیس میں انصاف ملے. یہ آربیٹرارینس نہ ہو کہ سی سی ڈی کا جب دل چاہے ایک کیس میں وہ انکاؤنٹر کر دیں, ہم ان کو کہیں واہ واہ کیا انہوں نے کام کیا ہے, اور جب ان کا دل چاہے وہ کہیں نہیں اب اس کیس میں فیئر ٹرائل کی ضرورت ہے. ہر شخص چاہے وہ پاورفل ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, ہر شخص کو فیئر ٹرائل کی ہمیں بات کرنی چاہیے. اور جو وکٹم ہے چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, پاورفل ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ کیس ایک آنکھ کھول دینے والا کیس ہے کہ جو سی سی ڈی کی کو جسٹیفائی کرتے تھے, ان کے گن گاتے تھے کہ یہ وہ کس طرح آپ ڈیفینڈ کریں گے اس کو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں عمر چیمہ صاحب. عالمی بینک نے پاکستان میں تیسرے درجے کی مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا یہ مؤثر ثابت ہوگا یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے. ویسے تیسرے درجے کی حکومتیں تو آلریڈی ہیں نہیں چیمہ صاحب, پاکستان میں مقامی حکومتیں وہی ہوتی ہیں نا, مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ لیول کی یا پھر آپ کا لوکل باڈی سسٹم, یا کچھ اور ہے؟ علینا آپ یہی سوچیں نا کہ جب ہم تیسرے درجے کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم ان کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی جو تیسرے درجے کی حکومت ہے اس کو وہی اہمیت ملتی ہے. یہ صرف باتیں کرنے کی حد تک ہوتی ہے. عالمی بینک نے تو بھی بات کی ہے, ایون یہ سیاسی جماعتیں بھی یہ بات کرتے رہتی ہیں, لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں کسی سیمینار میں کرنے والی, کوئی ایک اخلاقی پوزیشن لی ہے تو اس ٹائم کرنے والی, جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو اس ٹائم کرنے والی. جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو شخص اس کی جو بھی طلب ہے نا, کوئی اگر ایک چیف منسٹر بننا چاہتا ہے, ایک پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, تو ان کی نظر میں جمہوریت کا مطلب پرائم منسٹر بننا یا چیف منسٹر بننا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختیارات آگے لوگوں کو بھی امپاور کرنا ہے, یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی لوگوں کا ایک مقامی انتظام ہونا چاہیے یا یونین کونسل لیول پر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہم جو ہے نا, ہم نے صرف ایک جمہوریت کا ایک لباس پہنا ہوا ہے, لیکن اندر سے ہمارے اندر ایک آمریت موجود ہے, اور وہ ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں نا ان کے اندر بھی ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ الیکشن ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, اچانک کوئی ڈیلیمیٹیشن شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کوئی طریقہ اختیار کر کے ان کو التوا کا شکار کیا جائے. اب یہ ہے کہ مجھے اب جو امید ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید اب ان کے لیے اتنا زیادہ ممکن نہیں رہے گا. جو آگے صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے, وہ بھی ان اے سینس یہ ایک لوکل گورنمنٹ نہ ہونا یا اس کی جو ایبسنس ہے
اس میں یہ صوبوں کا جو مطالبہ ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آپ کو گورن کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. گورننس جو ہے وہ یا یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ صرف پروونشل کیپٹل تک محدود ہیں, ایک وہ اپنے تمام وسائل بھی ادھر تک رکھتے ہیں, اور دوسرا ان کی جو اپنی ریٹ ہے وہ بھی باقی علاقوں میں ویک ہوتی جاتی ہے. تو ان کے پاس اپنا مجھے لگتا ہے 2 آپشن ہیں, یا یہ ہے کہ مقامی حکومتیں قائم کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کے لیے تیار رہیں. یہ ان پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ان کو ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ جو ایک کم ناپسندیدہ فیل ان کو نظر آئے گا نا, وہ یہی ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنائیں گے, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی بہتری نظر آئے. ان کا یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, مجھے صرف یہ ایک واحد امید نظر آتی ہے کہ جس میں کوئی مقامی حکومتوں کا کوئی نظام بہتر ہوگا. یہ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جو بھی لا اگر کو مشرف نے بھی بنایا, انہوں نے بغیر دلیل کے اس کو اس لیے ختم کر دیا, یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا. سر ویسے کیا یہ بھی کتنی بڑی آئرنی ہے اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کو کیسے سیدھا کرنے عالمی ادارے ہمیں بتا رہے ہیں, چاہے وہ فیٹف میں ہماری جو معاملات ہیں مالی ان کو صحیح کرنا ہو, یا پھر اب ورلڈ بینک ہمارے اوپر جو زور دے رہا ہے کہ NFC کی ڈسٹریبیوشن کو درست کریں, آپ لوکل باڈیز کے اوپر کریں. تو یہ تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. بٹ ویری ویل پٹ عمر چیمہ صاحب, تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں صاحب, آپ سے ہوا ہے مختلف موڈ کا سوال. فٹ بال کے فینز آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فیفا ٹورنامنٹ کی تاریخ میں 64 برس بعد پہلی بار ریڈ کارڈ کے باوجود کھلاڑی کو اگلا میچ کھیلنے کی اجازت ملی ہے. کیا کھیلوں میں سیاست کے آنے سے کھیلوں کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ امریکہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. امریکہ کی ریڈ لائن ہو یا ریڈ کارڈ ہو, امریکہ اگر آ گیا. لیکن میں نے کیونکہ یہ والا میچ دیکھا نہیں جس میں وہ ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور پھر بھی اس کو کھیلنے دیا گیا, کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انٹل انلیس کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, اس نے بالکل اپنا ڈیسیجن ریورس کیا ہو, تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ اس فاؤل کے بعد اور دوبارہ کھیلنے جب انہوں نے وہ کھیلنے گئے تو اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوا اور کیا ہوگا اب. لیکن یہ اس طرح کی چیز فیفا کو ڈیمیج کرتی ہے. جہاں تک پالیٹکس کا, اسپورٹس کا, ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ اسپورٹس میں اتنی پالیٹکس آ گئی کہ اسپورٹس ہی غائب ہو گئی ہمارے یہاں. کرکٹ ہو جائے, ہاکی ہو جائے, اسکواش ہو جائے, اولمپکس میں تو ہم صرف پکنک کرنے جاتے ہیں, ہمارے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں, پرفارمنس دیکھ لیں اتنے سالوں کی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو یہ سارے بورڈ ڈسبینڈ کر کے ایک اکثر 9 کھیلوں کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ کھیل بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کرکٹ میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں, ٹیسٹ میچز میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں, شاید ODI میں 6 نمبر پر ہیں. ہاکی میں تو ہم کہیں ہیں ہی نہیں, جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے, اس میں ہم کہیں دنیا میں ایگزسٹ ہی اب اس وقت نہیں کر رہے اس میں. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے پروفیشنلز کے ہاتھ سے جو ہے پولیٹیکل ہاتھوں میں دے دیا ہے یہ ساری چیزیں. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں, انڈیا پاکستان کے درمیان جو کرکٹ ایک بالکل ایک اسپورٹس مین گیم ہے, اس میں لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پولیٹکس نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے کرکٹ کو انڈیا اس میں. اور اسی طریقے سے اور جگہوں پہ ہمیں یہ نظر آیا, جیسے ایران کے ساتھ ہوا, ایران کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں. تو میرا خیال ہے پولیٹکس, اور یہ اتنی بڑا فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے فیفا, اگر یہاں پولیٹکس اس طرح پولوٹ ہونی شروع ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. سر میرے ایک بڑا دل کا سوال ہے, میں چاہتی ہوں اس سے ذرا ہٹ کر ہے. تو یہ ہمیں انکشاف ہوا ہے کہ کراچی میں ہاسپٹل کے اندر ایک کلثوم بائی ہاسپٹل ہے, 78 بچے, یعنی محتاط اندازہ ہے یہ بھی, کم از کم 78 بچوں کے اندر HIV ایڈز پھیلا ہے ایک ہاسپٹل سے. اس کے اوپر عدالت نے بھی نوٹس لیا ہے, سعید غنی نے بھی اس کے اوپر بیان دیا. بٹ سر یہ جو بڑی تشویشناک خبر آئی ہے, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اقدام ہونا چاہیے؟ کیا یہ آئسولیٹڈ ہی اس کو انسیڈنٹ سمجھنا چاہیے, یا مزید ایک بڑے پیمانے پر اس کے اوپر جانچ پڑتال کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو علینا یہ بتاؤں, یہ تو ایک خاص مرض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن مجھے کیونکہ جناح ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, خاص طور پہ عباسی بہت عرصہ ہو گیا, لیکن ویسے ہی جاتے رہتا ہوں, دوست وغیرہ بھی ہیں.
وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو یہاں ایڈمٹ کرنا ہو تو خدا کے لیے اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیں یا کسی اس میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ یہاں کے وارڈز انفیکٹڈ وارڈز ہیں، تو جہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز کا یہ صورتحال ہو. اور ابھی کچھ عرصے پہلے جب وزیر اعلیٰ سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ صرف سندھ میں اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز کی او پی ڈیز آپ اچھی کر لیں اس میں تو لاکھوں لوگ روزانہ ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اس میں. لیکن ہمارے تو ہاسپٹلز انفیکٹڈ ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے ہاسپٹلز انفیکٹڈ ہیں، تو اس میں اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا، انکشافات کا سامنے آنا میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں. اور یہ ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس میں، کیونکہ یہ حکومت سب سے زیادہ دعویٰ ہی اس کا کرتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے. بلاول صاحب ہر بات کے اندر، ہر تقریب کے اندر بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آئی اوپنر فار بلاول، فار بختاور، فار آسفا اینڈ ایون فار عذرا پیچو جو کہ ہیلتھ منسٹر بہت عرصے سے ہیں، کہ وہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں. اور صرف نوٹس نہیں لیں، کیونکہ نوٹس لینا بھی ہمارے یہاں بالکل ایک رسمی سی بات ہو گئی ہے، بلکہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں عدالت نے بھی اس کے اوپر نظر آنا چاہیے. عدالت نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے، میرا خیال ہے غالباً 2 ہفتے دیے ہیں اس کے اوپر. مزید دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. ہم بھی اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے.